Welcome to the House of Commons. No, actually, this bit is the House of Lords. Oh, green carpet. Sorry, I should have realised green carpet. We're still in the House of Commons. Firstly, can I apologise for coming a bit late? We were having a vote at 7. I don't know if you heard the bell going ding dong, and so I was stuck in a long queue. Just finished and came here. I just wanted to obviously welcome everyone to Parliament, to the House of Commons, for this incredibly exciting event that we're having today, the recognition and marking the achievement of the Pakistan Achievement Award UK. Now, you'll be pleased to know I won't be talking too much, because I am going to hand the mic over to Haq Saab, who's going to explain what the Achievement Awards are, and what's going to be happening tonight, and what his aim and ambitions is for the future. All I can say is it's great to have an Achievement Award. I think it's only right that people who've done great work in different aspects of life and should be properly recognised, and therefore awards such as these are very important and very pertinent, and it's great to recognise people's achievement. I do want to acknowledge, there are many special people here, but I do want to in particular acknowledge my colleague Vrinda Sharma, who, as you know, is the Member of Parliament for Ealing Southall. I've got that right. And I know he'll be saying some words in a few moments as well. So thank you for coming, welcome here, and I'm going to pass on to Haq Saab to tell you what's happening. Especially political people, we can't expect short speeches. Am I allowed to speak? You can speak as long as you like. Or Farsi or... Speak whatever you like. my own language. Speak Punjabi because he speaks Punjabi. Bismillahirrahmanirrahim. میرا نام عطاء الحق ہے اور میں چیئر کر رہا ہوں پاکستان اچیومنٹ ایوارڈ کو لاسٹ 5 ایئرس سے، اور اس سال بھی انشاءاللہ جو 6th پاکستان اچیومنٹ ایوارڈ جو کہ 10 اکتوبر کو ہونے جا رہے ہیں، فرائیڈے والے دن، بہت امید ہے کہ پچھلے سالوں کی طرح یہ ایونٹ بھی جو ہے وہ کامیاب ہوگا اور آپ لوگوں کی سپورٹ جو ہے وہ ہمارے ساتھ رہے گی۔ آج خصوصی طور پر ہم لوگوں نے ریکویسٹ آپ سب کو یہ دی ہے اور آج ہم اکٹھے ہوئے ہیں، اور بہت بہت شکریہ میں کروں گا یاسمین قریشی ایم پی کا، جنہوں نے آج ہمیں یہ پلیٹ فارم جو ہے وہ پرووائڈ کیا۔ آج ہم آفیشیل لانچ کر رہے ہیں اس کی پاکستان اچیومنٹ ایوارڈ یو کے اینڈ یورپ 2014 کی، اور آج آفیشیل ڈیٹ جو ہے وہ ہم اناؤنس کر رہے ہیں۔ ویسے تو ڈیٹ سب کو پتہ تھا کہ 10 اکتوبر ہم کر رہے ہیں، مگر ہم اس کی آفیشیل ڈیٹ جو ہے وہ اناؤنس کریں گے، اور اس کے بعد ہم لوگ اس کی پراپر کیمپین جو ہے وہ سٹارٹ کریں گے۔ اور آج کے پروگرام میں یہی ہوگا کہ بورڈ آف ایڈوائزری کا تھوڑا سا میں انٹروڈیوس کرواؤں گا، ہم لوگ کیا کرنے جا رہے ہیں وہ بھی پروگرام کے ساتھ ساتھ جو ہے بتاتا رہوں گا۔ اور ہمارے ایونٹ کی ایک میں آپ کو سب سے اچھی بات بتا دوں کہ ہمارا جب بھی کوئی بھی پاکستان اچیومنٹ ایوارڈ سے ریلیٹڈ کوئی ایونٹ ہوتا ہے، اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہوتی ہے کہ ہماری اسپیچز بہت زیادہ ہوتی ہیں مگر بہت شارٹ ہوتی ہیں۔ تو 2-2 منٹ یا 1-1 منٹ کے لیے ہم سب کو ریکویسٹ کرتے ہیں، ندیم مرزا صاحب آ جائیں ادھر تشریف لیں، سب لوگوں کو ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ اپنے اپنے جو خیالات کا اظہار کریں یا جو کچھ بھی وہ سمجھتے ہیں اباؤٹ پاکستان اچیومنٹ ایوارڈ جنہوں نے پارٹیسپیٹ کیا، تو وہ ڈیفینیٹلی ان سے ریکویسٹ کروں گا۔ ابھی ہمارے آنریبل گیسٹ ورندہ شرما ایم پی جو ہیں انہوں نے جانا ہے، ان سے پہلے ان کو میں چاہ رہا ہوں کہ وہ سے فیو ورڈ، تو پھر اس کے بعد وہ چلے جائیں گے۔ ان سے پہلے میں صاحبزادہ حیاض صاحب جو کہ یونائٹڈ انٹرنیشنل کمیونٹی فورم کے چیئرمین ہیں، آل دا وے کارڈف سے تشریف لائے ہیں، ان سے میں گزارش کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ صاحبزادہ حیاض صاحب۔ ڈسٹنگوش گیسٹ، میں برٹش پاکستانی ہوں اور یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب برطانیہ میں کوئی ایونٹس پاکستان سے لا کر یہاں پروموٹ کرتا ہے انسان، تو ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے۔ پاکستان کا لباس ہو یا پاکستان کی میوزک ہو یا پاکستان کا کلچر ہو، کوئی چیزیں ہوتی ہیں تو ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ہم اس میں پورا حصہ لیں۔ کوئی بندہ بھی کرے، کوئی وہ پٹھان ہو، پنجابی ہو، بلوچی ہو، سندھی ہو، کوئی بھی ہو، ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ پورا اتفاق رکھ کر اس ایونٹ کو، ہمارا کام ہے پروموٹ کرنا جہاں بھی ہمارے ملک کا نام آئے۔
حق صاحب کا یہ ہے کہ یہ امبارکڈ ہوئے اس پاکستان اچیومنٹ اوارڈ UK اینڈ یورپ میں، اور اس کے ہمیں کیا فائدہ ہے؟ اس کا یہ ہوتا ہے کہ کمیونٹی اکٹھی ہو جاتی ہے. جیسے کہ آج اس کمرے میں یہاں دیکھیں آپ کے ممبرز آف پارلیمنٹ جن کو نارملی ہم ٹیلی ویژن، میرے جیسا آدمی تو ان کو ٹیلی ویژن پہ دیکھتا ہے، تو آج ان کی وجہ سے اور ایسے ایونٹ کی وجہ سے ہمیں یہ موقع مل جاتا ہے اور خوشی ہوتی ہے کہ ہم ان کے ساتھ اپنی شولڈر لگا کر بیٹھ کے گھر جا کے کہہ سکتے ہیں کہ ہم شرما صاحب کے ساتھ یا یاسمین قریشی صاحب کے ساتھ بات ہوئی ہے، اور کوئی ہمارے کو پرابلمز ہو تو وہ حل ہو سکتے ہیں. تو یہ ایک گریٹ پلیٹ فارم ہے، اپرچونیٹی ہے ہمارے لیے کہ اس جیسے آدمی جو یہ کرتے ہیں ہمارے لیے اس کا ہمارا کام اس کا فائدہ اٹھائیں اور اس چیز کو ہم مبارکباد پیش کریں. اور اسی لیے اس مبارکباد کے لیے میں کہتا ہوں کہ آج حق صاحب کو یہاں درخواست ہوئی ہے، کافی تنظیموں کے صدر بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہم سب کی طرف سے میں درخواست کروں گا، ریکویسٹ کروں گا ہماری یاسمین قریشی صاحب کو جو چیئر کر رہی ہیں، اور اپنے ہمارے بھائی کو MP صاحب کو کہ ان کو یہ ایک مبارکباد پیش کریں، اور ایک مطلب ہے یہ کہ ہماری کمیونٹی کو پتہ چلے کہ آپ کوئی بھی کام کریں، پروموٹ کریں ہمارے کلچر کو، ہمارے ملک کو، ہمارے اخلاق کو. دونوں ملکوں میں، برطانیہ اور پاکستان میں کوئی بھی کرے تو ہم اس کے ساتھ ہیں کہ جو بیٹر آف کمیونٹی کے لیے ہو، کمیونٹی کوہیژن ہو. سب ہم آپ کو مبارکباد دیتے ہیں. یہاں جو تنظیمیں آئی ہیں، ہم چاہتا ہوں کہ یہ جو شخصیت قابل تعریف ہیں آپ کو یہ آج پریزنٹیشن کریں. تو اپنے جو ہمارے صاحبزادہ جہانگیر صاحب ہیں، ان کے جو VIP گیسٹ ہیں، موسر صاحب آجے آجے آپ بھی آجے سر، آجے آپ نسیم بھائی، ملک صاحب آپ آجے پلیز، آجے آجے جلدی آجے، میں گروپ کر رہا ہوں. آجے آسف بھائی، اوکے لک ہیئر پلیز. یاد بھائی پورا گروپ کر جی جی میں ایک پورا سے جا کے یاد بھائی آپ رہے نا ساتھ. ریڈی، لک ہیئر پلیز ایوری ون. تھینک یو ویری مچ جی. فل مشکور. کہ ہم کوشش یہ کریں کہ جتنے زیادہ اپنے پاکستانی سٹارز جو ہیں ان کو ریکگنائز کروائیں. اچھا، پاکستان اچیومنٹ ایوارڈ UK اینڈ یورپ سے بظاہر لوگ جو یہ کانسیپٹ لیتے ہیں کہ یہ صرف پاکستانیوں کے لیے، جبکہ یہ بات درست نہیں ہے. ہم لوگوں کو جو ایونٹ ہم نے یہ کھڑا کیا ہے یا یہ تنظیم جو ہم نے بنائی ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں کوئی بھی میل اور فیمیل کوئی کسی بھی شعبہ میں پاکستان کے لیے کچھ بھی کر رہے ہیں. فار ایگزامپل اب چیریٹی کا شعبہ جو ہے وہ ایک بہت وسیع شعبہ ہے، تو چیریٹی کے لیے بھی بہت سے لوگ جو ہیں انگلش پیپل، ایشین اور اس کے علاوہ دیگر کمیونٹیز کے جو لوگ ہیں وہ پاکستان کے لیے اور پاکستان میں غریبوں کی مدد کے لیے، انسانیت کے لیے بہت کچھ جو ہے وہ کرتے ہیں. تو ان کو بھی ریکگنائز کرنے کے لیے ہمارے پاس بہت سی مثالیں ہیں. ہم لوگوں نے بہت سے ایسے لوگوں کو جو ہے وہ ایوارڈز وغیرہ دیے ہیں اور ان کو ریکگنائز کیا ہے. تو ایسے لوگوں کو ہم لے کے آتے ہیں، ایسے لوگوں کو ہم آگے بھی انشاءاللہ لے کے آئیں گے، اور 2014 میں بھی آپ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ بہت سے ایسے لوگ جو ہیں جو پاکستانی نہیں ہیں، پاکستان کی نیشنلٹی نہیں رکھتے، مگر انہوں نے پاکستان کے لیے، انسانیت کے لیے، غریب ڈسیبل لوگوں کے لیے، بوڑھے جو بے سہارا بزرگ ہیں ان کے لیے بہت کچھ انہوں نے کیا ہے. تو ان کو بھی ہم ریکگنائز کریں گے، اور تاکہ ان کو بتائیں گے کہ پاکستان سے محبت کرنے والے نہ صرف پاکستانی نہیں بلکہ پوری دنیا میں رہنے والے ہیں. ابھی میں محترم وریندر شرما MP صاحب جو ہیں ان سے گزارش کروں گا، کیونکہ ابھی انہوں نے ایک اور میٹنگ جو ہے وہ چیئر کرنی ہے، وہ بھاگ جائیں گے پھر ابھی اسپیچ اپنی کے بعد. تو شرما صاحب آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے خیالات. Thank you very much. Very dear colleague, I was sitting on her left. I was saying that I'm also on the politically on her left, so don't think it's only sitting on the left. So now it's a great opportunity for me to come here. मेरी उर्दू थोड़ी रस्टी है, अदरवाइज मैं उर्दू में बात करता हूँ. पंजाबी कम लोग समझते हैं. मलिक से सबसे पहले तो हक साहब से thank you very much for inviting me here and certainly giving me the opportunity
not only this evening, all the time. I got a standing invitation for the last many years since we started this Pakistani Award, Achievements Award, that I always come, except last year or this year I missed one evening event when I was blessed with a granddaughter, so I could not make that evening. But it's a great honor, and it's very important as well. I think that Shahzada Saab and everybody has explained it's important to recognize the achievements of all brothers and sisters in the society. Why? If we look at ourselves, most of us came here many years ago. Some of you may not realize, you were not even born, some of you, when we came here. With no money in our pockets, no knowledge of the language, or very little knowledge of the language. We arrived here, no jobs, have no understanding of the culture and the society, no experience, what I always call the industrial background. We come from the small villages, farmers, laborers. We never had, the village I come from, we did not have the electricity. No tubers, no tractors, no cars. So when we came here, these were the new things for us from the small villages. Then we look at the hard work, the dedication, commitment to our work and to the society and to the families. Not only we made money here, achieved education or secured other sides of the society, but we also then in return are giving to the society and to the families. That is the background where we come from. That is why the youngsters particularly, I use the term carefully, but have a duty to appreciate and recognize the contributions of those people who made for the betterment of yourselves, betterment of the society. Everybody recognize. Government level recognize the contributions made by the Indians and the Pakistanis and the Southeast Asian communities in this society. Economic, social, cultural, professional, you name it. Both Afzal and Malik Sahab बैठे हैं. We come from the West London side. Slough se बैठे हैं. We had seen those days when we were not properly recognized. Now the opportunity, and I thank Brother Haq for creating those opportunities, not for us or for yourselves, not for the seniors in the society, but for the youngsters for the society, so that they can understand the history, also understand the hard work we have all done, and then create that society which everybody, the Prime Minister of the country, leader of the opposition, everybody recognize. They speak proudly that these people have contributed without any other greed or selfishness. So congratulations. I'm sure the future events will be successful as well, as it was in the previous years. And my cooperation, my support, and everything for the group, for the organization, and certainly individually as well, because I know how much work Brother Haq has done for to bringing the society and the communities together. Thank you very much and enjoy the evening. I'm sorry थैंक यू वेरी मच. बहुत बहुत शुक्रिया जी वरिंदर शर्मा साहब, आपने बड़े ही कीमती अल्फाज से नवाजा. कोई शक नहीं इसमें कि हम लोगों को जो है वो इकट्ठे मिलकर काम करना है और हम लोगों को तमाम नेगेटिव चीज़ों को जो है भुला के पॉजिटिव रह के और हमें एक दूसरे को हेल्प करनी है, स्पेशली इस कंट्री में जहाँ पर हमारी कम्युनिटी को यूनाइटेड होकर एक अच्छा जो है वो मैसेज देना चाहिए. अब मैं हमारी जो बोर्ड ऑफ एडवाइजरी है, जो पाकिस्तान अचीवमेंट अवार्ड यूके एंड यूरोप 2014 की बोर्ड ऑफ एडवाइजरी के को चेयरमैन को मैं अभी गुजारिश करूंगा, और ऑफिशियली मैं बल्कि अनाउंस करता हूं कि वो आज आप सबको पता चल जाए कि वो हमारे को चेयरमैन हैं मोहतरम सदा. थैंक यू
شرما صاحب تھینک یو ویری مچ. صاحبزادہ جہانگیر صاحب سے گزارش ہے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں, اور صاحبزادہ جہانگیر صاحب کے لیے بھی تالیاں بجا دیجیے کہ وہ ہمارے کوچ ہیں. بات کر لوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب کو السلام علیکم. جی آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ آواز تو جی اس اچیومنٹ ایوارڈ کی صرف اس کمرے میں کنفائن نہیں ہونی چاہیے, باہر تک جانی چاہیے, پورے یورپ پورے ورلڈ وائڈ ہونی چاہیے. اور یہ سب کام ہم سب کا ہے, آواز اس کے لیے ریز کرنا. پہلے تو سب سے پہلے میں مبارک دوں گا عطا اللہ صاحب کو. عطا صاحب آپ نے ماشاءاللہ سے بہت عمدہ کام کیا ہے, اور یہ جو میں نے پریزنٹیشن اس وقت دیکھا ہے جو ہم سب کے سامنے رکھا ہے, اٹ اٹ سیلف از اے ٹریمنڈس اچیومنٹ کہ جس طریقے سے یہ بنایا گیا. یاسمین بی بی آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ یہاں پر آئے ہیں. دیکھیے جی تھوڑا سا میں آپ کو ذرا سا پیچھے لے کے جاؤں گا بیک گراؤنڈ کے اندر. ابھی ایم پی صاحب فرما رہے تھے, بہت اچھی بات بتائی کہ جس ٹائم 90% 95% جو ہم لوگ یہاں پر آئے تھے تو واقعی نہ تو ہمارے پاس پیسے تھے, نہ ہمارے پاس لوکل نالج تھی, نہ لوکل ایکسپرٹیز تھی, اب کچھ بھی نہیں تھا. میں نے ایسے ایسے قصے سنے ہیں کہ سلاؤ کے اندر ایک بڑا کمرہ, اس میں 22 لوگ سوتے تھے, اور جب وہ 22 لوگ اٹھ کے صبح جاتے تھے فیکٹری شفٹ کے اوپر تو دوسرے 22 رات والی شفٹ پہ آن کے وہاں سوتے تھے. اور ان 2200 میں سے آج کم سے کم 15 وہ لوگ ہیں جو ہماری سوسائٹی کے لیڈنگ انٹرپرینیور ہیں. اب دیکھیے نا وہاں پہ اس وقت ان کے پاس نہانے دھونے کا ارینجمنٹ تھا, نہ کھانے پینے کا ارینجمنٹ. جب 22 لوگ کے کمرے میں سو رہے ہیں تو کیا چیز وہاں ہو سکتی ہے؟ ڈٹرمنیشن دیکھیے, ہارڈ ورک دیکھیے. میں پولیٹیکلی انوالو ہوں ایک پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ, اس کی وجہ سے مجھے ایک اپرچونٹی ملتی ہے کہ میں ٹریول کرتا ہوں کنٹری, پورا ملک کے اندر ڈفرینٹ جگہوں پہ جاتا ہوں. ابھی میں لیٹلی تھا مینچسٹر کے اندر, تو وہاں پہ ایک ریسیپشن تھا لارڈ میئر کا, اور وہ ایم پی آئے ہیں یورپ کے, افضل خان صاحب, ان کو ویلکم کیا جا رہا تھا. تو کچھ 300 لوگ تھے. اب ان 300 لوگوں سے وہاں جو میں دیکھ رہا تھا, ہر شخص جو بیٹھا ہے بہترین طریقے سے اس نے اپنے آپ کو اس ملک کے اندر اسٹیبلش کیا ہوا ہے. یہ وہ لوگ تھے 300 کے 300 جن کا ذکر